نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی یہ نشست یہ صوفیہ اکرام کی مجلس ہے. یہ نہ وعظ و نصیحت کی مجلس ہے، نہ علم و فقہ کی مجلس ہے. یہ صرف صحبت کی مجلس ہے. یہ صحبت کی مجلس ہے. یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ نہ علم اس مقام تک پہنچا سکتا ہے، نہ عمل اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ جہاں پر یہ صحبت پہنچا دیتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور جیسا مقام امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے. کسی بھی امتی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. ایک دفعہ بی بی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ آسمان پر جتنی نیکیاں ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ جتنی نیکیاں آسمان پر ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں. جتنے آسمان پر ستارے ہیں حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. بی بی عائشہ کو ملال ہوا، میرے ابا کا نام نہیں لیا، میرے ابا کا نام نہیں لیا. فرمایا عمر کی جتنی نیکیاں ہیں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. حضرت عمر کی جتنی نیکیاں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ان کے برابر ہے. اور عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری عمر کی نیکیاں لے لو، جتنی میری زندگی کی کمائی ہے وہ ساری میں آپ کو دیتا ہوں، آپ ایک نیکی مجھے دے دو. کون سی نیکی؟ وہ غار ثور والی نیکی. وہ جو راتیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہیں، وہ جو صحبت ہے وہ صحبت آپ مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کے اعمال لے لیں. یہ صحبت ایسی چیز ہے. حضرت صدیق سے پوچھا گیا حضرت آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے نماز پسند ہے، مجھے روزہ پسند ہے، مجھے حج پسند ہے، مجھے قربانی پسند ہے. نہیں، فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتا رہوں. یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. کیا پسند ہے سب سے زیادہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ نظر رکھنا، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے.
میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے رخ انور ہو اور میں اس کو دیکھتا رہوں. یہ صحبت ہے اور صحبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہمارے بڑے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے ہر چیز کی قضا ہے، ہماری صحبت کی قضا نہیں ہے. جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی وہ صحابی ہو گئے. بعد کے زمانے والا ساری عمر عبادت کرتا رہے، جب سے بالغ ہو اور موت تک سجدے میں سر رکھے، زندگی میں اس نے ایک بھی گناہ نہ کیا ہو، ایک بھی نماز قضا نہ کی ہو، ایک بھی تہجد نہ چھوڑی ہو، ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، پھر بھی اس صحابی کے برابر میں نہیں ہو سکتا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی. ایسے صحابی بھی ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے. ایک جنگ تھی، ایک غزوہ تھا، ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ دو گروہ لڑ رہے ہیں. اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کفار ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا اچھا اللہ کے نبی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی کہ رسول اللہ اگر میں ایمان لے آؤں اور آپ کے ساتھ مل کے جہاد کروں، میں دشمنوں سے لڑوں، مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ راضی ہوں گے تمہیں جنت ملے گی. کہا مجھے قبول ہے. بکریوں کو ہانک دیا، تلوار اٹھائی اور لشکر میں چلے گئے. شہید ہو گئے، ایک نماز نہیں پڑھی. آج کا وہ نمازی جو بالغ ہونے سے لے کر موت تک نماز پڑھتا رہا ہے، وہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کس چیز کا فرق ہے بھائی؟ کس چیز کا فرق ہے؟ عبادت کا فرق نہیں ہے، یہ صحبت کا فرق ہے. صحبت کا، عبادت کا فرق نہیں ہے، صحبت کا فرق ہے. صحبت صالح گنا صالح، صحبت طالب، اس کا فرق ہے، صحبت کا فرق ہے. حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا روم کے پاس گئے، مولانا روم تو پہلے بھی عالم تھے اور کتابیں پڑھایا کرتے تھے، وقت کے مشہور امام تھے، بہت بڑے عالم تھے. اور جب شمس تبریز سے ان کی ملاقات ہوئی، حضرت کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، تو پھر فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. حالانکہ وہی مولانا روم تو جو پہلے بھی پڑھایا کرتے تھے. یہ صحبت ایسی چیز ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت، یہ اللہ والوں کی صحبت کا شیخ سعدی نے کہا ہے نا، یہ تو زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ عبادت دے رہا. حضرت شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے جو بانی ہیں، فرماتے ہیں میں حضرت تھانوی کی خدمت میں تھا. میں نے عرض کی کہ حضرت یہ شاعر حضرات بھی بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں، شاعر حضرات مبالغہ آرائی کرتے ہیں. بھلا یہ کیا شعر ہوا کہ ایک لمحے کی صحبت جو ہے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ یہ بھلا کیا شعر ہوا؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک لمحے کی جو صحبت ہو وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہو؟ عبادت بھی نہیں، بے ریا عبادت. تو حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ میاں اگر میں یہ شعر پڑھتا، یہ میرا شعر ہوتا، میں شاعر ہوتا، تو میں کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ ایک لمحے کی عبادت، ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، بلکہ میں کہتا ایک لمحے کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر. ایسی صحبت، ایسی چیز. حضرت کو کسی نے خط لکھا، حضرت عبادات میں بڑی سستی ہو گئی. حالانکہ پہلے یہ معاملہ تھا کہ میں تہجد پڑھا کرتا تھا، ہر چیز کی پابندی کیا کرتا تھا، اب عبادات میں سستی ہو گئی. تو حضرت نے اس کو جواب لکھا، فرمایا تم نے صحبت چھوڑ دی ہوگی. کیا چھوڑ دیا ہوگا؟ اللہ والوں کی صحبت چھوڑ دی ہوگی. اس لیے کہ اللہ والوں پہ اللہ کا جو نور آتا
بیٹھنے والے کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، اور حضرت کی کتاب جو ہے فضائل اعمال، اللہ نے اس کو قبولیت عام دی ہے۔ شاید ہی کوئی بڑے صغیر ہندو پاک میں مسجد ایسی ہو جہاں حضرت کی کتاب نہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم اثر تھے، عالم تھے یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے، چونکہ ہم اثر تھے، دوست بھی تھے، ہم مزاج بھی تھے، تو فرمانے لگے کہ بھائی ایک جگہ مجھے جلسے میں بیان کرنے جانا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں وہاں سے بیان کر کے واپس آؤں گا، جب تک آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ یہ تصوف کس بلا کا نام ہے، یہ تصوف کس بلا کا نام ہے، جب تک آپ تیاری کر لیں میں آتا ہوں جلسے سے واپس۔ تو حضرت نے فرمایا اس کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہے، تصوف تو نیت کی اصلاح کا نام ہے۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمان حیران رہ گئے، عرض کی کہ حضرت میرے تو دل میں تھا کہ آپ مجھے یہ دلیل دیں گے تو میرا تو میں یہ دلیل دوں گا، پھر آپ یہ دیں گے تو میں تو سارا راستے یہ سوچتا ہے کہ مجھے حضرت یہ دلیلیں دیں گے تو میں یہ آپ کو بات ہی ختم کرتی۔ یہ تصوف کیا ہے؟ یہ نیت کی اصلاح کا نام ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ دلوں کے خریدار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلوں کے خریدار ہیں، یہاں دل بکتے ہیں۔ جس کا دل بن گیا پھر وہ انمول ہو گیا، قیمتی ہو گیا۔ حضرت بیان میں فرما رہے تھے نا اثر میں کہ جب اللہ نے آدم کو تکلیف فرمایا تو فرشتے دیکھنے آئے، کیونکہ نئی مخلوق تھی، دیکھی نہیں تھی پہلے، تو ہر اعضاء کے بارے میں اللہ رب العزت سے سوال کرتے تھے، یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ ہیں، ان سے دنیا کی کام کرے گا، کھائے گا، پیے گا۔ پاؤں کے بارے میں یہ کیا ہے؟ فرمایا پاؤں ہے، ان سے چلا کرے گا۔ یہ پاؤں ہیں، ان سے چلا کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ زبان ہے، اس سے بولا کرے گا، گفتگو کرے گا، اس سے یہ آنکھیں ہیں، اس سے دیکھا کرے گا، یہ کان ہے، اس سے سنا کرے گا، یہ ناک ہے، اس سے سوکھا کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیز نہیں ہے۔ فرمایا یہ دل ہے، اس کا یہ میرا گھر ہے۔ مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ جب نور بن جاتا ہے، جب اس میں اللہ کا نور آ جاتا ہے تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے پھر یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، پھر یہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ اپنے پاؤں سے نہیں چلتا ہے، یہ میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ یہ اپنی زبان سے نہیں بولتا ہے، یہ میری زبان سے بولتا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کرتا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔ ایسا مقام بھی بندے میں آتا ہے جب بندہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے روشن کر لیتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جو روشنی ان کے دل میں ہوتی ہے سالک کے دل میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ والے آسمان سے نہیں اترتے، اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، اللہ ان کو زمین سے پیدا فرماتے ہیں۔ اور ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت تک یہ نظام جاری رہے گا۔ آج لوگ واقعات پڑھتے ہیں کتابوں میں حضرت بایزید بستانی کے اور بڑے بڑے صوفیہ اکرام کے، اور پھر خیال کرتے ہیں ان جیسے لوگ ہمیں نہیں ملیں گے، ان جیسے لوگ ہمیں نہیں ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تک یہ آیت قرآن میں رہے گی سچے لوگ دنیا میں رہیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بایزید کی شکل میں ہوں، لیکن سچے لوگ اس دنیا میں رہیں گے جب تک یہ آیت قرآن میں رہے گی۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے قیامت تک اللہ والا ملے گا، جب تک اس زمین پہ قرآن ملے گا جب تک اللہ والا ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سالک بیٹھتے تھے شیخ کے پاس خاموش، تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بیان بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی بیان ہو رہا ہے، نہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے، نہ کوئی واعظ و نصیحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
بھی خاموش ہیں اور یہ لوگ بھی خاموش ہیں. فرمایا یہ اللہ کے حکم پورا کر رہے ہیں, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اس میں امر کا صیغہ ہے, یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں, یہ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ صحبت ایسی چیز ہے جو پتھر پارس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اللہ اس کو بھی سونا کر دیتا ہے. جو پارس پتھر کی صحبت میں آ گیا وہ لوہا بھی سونا بن گیا. کسی نے پارس پتھر سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم لوہے کو سونا کر دیتے ہو. لوہے کو سونا کر دیتا ہوں میں. اس نے کہا اس کی کیا دلیل ہے, اس کی کیا دلیل ہے کہ تم سونے کو لوہا کرتے ہو. اس نے کہا جی تم لوہے کو سونا کرتے ہو. اس نے کہا جی دلیل کی کیا ضرورت ہے, تم میرے ساتھ بس ہو کے دیکھو. اگر تو تم میرے ساتھ لگ کے دیکھتے ہو, جڑ کے دیکھتے ہو اور سونا نہیں بنتے تو پھر میں پارس نہیں ہوں. اگر میں پارس ہوا تو تمہیں سونا بنا دوں گا. جو اللہ والوں کی خدمت میں جاتا ہے اللہ والے اس کو اللہ والا بنا دیتے ہیں, اور جو اللہ والوں کی خدمت میں جا کے اللہ والا نہیں بن سکا وہ کسی اللہ والے کی خدمت میں نہیں ہے. ہم اللہ والوں کی خدمت میں جاتے بھی تو صحیح نیت سے نہیں ہے. ہم مال کے لیے جاتے ہیں, اپنے معاملات کے لیے جاتے ہیں. اس فقیر کے بعد ایک ساتھی کا فون آیا, سلام دعا کی, حال احوال کے. میں نے کہا حضرت میری طبیعت خراب رہتی ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے غلط جگہ فون کیا ہے, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ کی دہلی سے رابطہ کریں. یہ اللہ والے جو ہیں یہ طبیب نہیں ہے, یہ دل کے طبیب ہیں, یہ جسمانی طبیب نہیں ہے. یہ دل کے طبیب ہیں, یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں. جس طرح جسم بیمار ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. دل کی بھی بیماریاں ہیں, نزلہ, کھانسی, بخار, ٹائیفائڈ, ملیریا, یہ جسمانی بیماریاں ہیں. اور حسد, غیبت, چغلی, بدنظری, حب جاہ, حب مال, بدگمانی, یہ دل کی بیماریاں ہیں. دنیا کی بیماریوں کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں. ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں آتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جس چیز کا شعبہ ہی بیکار ہے. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر قابل نہیں ہوگا, چلو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں جو قابل ہو. اس وقت تک ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جب تک ہمیں یا شفا نہیں ہو جاتی یا قبر میں نہیں چلے جاتے. اور یہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس کے لیے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, اس لیے کہ ہم ان کو بیماری نہیں سمجھتے. حالانکہ دنیا کی بیماری موت تک ہے. جتنا مرضی بیمار ہو, جس میں مر گیا وہ ٹھیک ہو گیا, بس جو مر گیا ٹھیک ہو گیا. کسی کو بخار ہے ٹھیک ہو جائے گا, مرنے کا بخار بھی نہیں رہے گا. جو مر رہے وہ مرنے کا ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو روح کی بیماریاں ہیں یہ ختم نہیں ہوگی, یہ نیچے جائے گی. ان بیماریوں کو ساتھ لے کے نیچے جائے گا. اس کی ہم نے کبھی فکر نہیں کی. کسی اللہ والے کو آپ کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ نہیں دیا کہ حضرت مجھے حسد کی بیماری ہے, مجھے غیبت کی بیماری ہے, مجھے چغلی کی بیماری ہے, مجھے حب جاہ کی بیماری ہے, مجھے لوگوں سے بدسنی کی بیماری ہے. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ نہیں دیا. اور جب تک ہم اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے یہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہوں گی. صحابہ اکرام نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, ہاتھ میں ہاتھ دیا. آپ جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے. بیعت رضوان مشہور بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جب عثمان کو شہید ہونے کی اطلاع ملی عمرے پہ, عمرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام کو جمع فرمایا. یہ جو ہمارے اکابر بیعت کرتے ہیں نا, ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں, دور سے بیعت کی کلمات نہیں پڑھاتے, ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں. جب رسول اللہ نے بیعت رضوان فرمائی تو صحابہ کے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, اور بلکہ حضرت اپنا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ پہ رکھا. حضرت عثمان کے ہاتھ کو قائم مقام بنا کے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا. یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, پھر اپنے ہاتھ پھر بیعت کی. تو اللہ والے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں. یہ نسبت وہاں تک جاتی ہے اور نسب ختم ہو جاتا ہے, نسبت ختم نہیں ہوتی. جب قیامت کو ہم اٹھیں گے نسب ختم ہو جائے گا. نہ کوئی باپ ہوگا, نہ کوئی بیٹا ہوگا, نہ کوئی دادا ہوگا, نہ کوئی پوتا ہوگا.
سب برابر ہوں گے ایک جیسے، کیونکہ نسب منقطع ہو جائیں گے، نسبت وہاں بھی منقطع نہیں ہوگی، نسبت وہاں بھی منقطع نہیں ہوگی۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے ہماری امت کو، ہمیں رسول اللہ سے نسبت ہے، وہاں بھی منقطع نہیں ہوگی۔ ایسی چیز ہے نسبت۔ ابو جہل عرب کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار تھا، رشتہ دار تھا، لیکن نسبت نہیں تھی اس کو، رسول اللہ سے نسبت نہیں تھی۔ بلال کو رسول اللہ سے نسبت تھی۔ حضرت عمر فاروق جب حضرت بلال مسجد کے اندر تشریف لاتے تھے، حضرت عمر فاروق عرب تھے، حضرت بلال حبشی تھے، وہ ان سے کہتے تھے سیدنا بلال۔ کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، یعنی ہمارے سردار ہیں آپ۔ نسب نہیں تھا، نسبت تھی، نسبت۔ سلمان فارسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جو ہیں وہ میرے اہل بیت میں سے۔ نسب نہیں تھا، نسبت تھی، نسبت۔ جس کی جس چیز سے نسبت جڑ گئی اس کا فیصلہ اس نسبت کی بنیاد پہ ہوگا۔ المرء مع من احب، محبت کی بنیاد پہ فیصلہ فرمائیں گے اللہ۔ کس بنیاد پہ فیصلہ فرمائیں گے؟ محبت کی بنیاد پہ فیصلہ فرمائیں گے۔ ہمارا نقشہ انگریزوں جیسا، کافروں جیسا، ہماری پسند کافروں جیسی، ہمارے آئیڈیل کافر، ان کا نظام، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات کافروں جیسے، تو ہماری محبت پھر کس سے ہوئی؟ کافروں سے۔ اور جس سے انسان کی محبت ہوگی اس کا معاملہ پھر اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس جیسا ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، پھر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ یہ اللہ والے کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ والے محبت سکھاتے ہیں، بس اعمال نہیں سکھاتے، مسائل بھی نہیں سکھاتے۔ سیکھ کیا ہوگا؟ صرف محبت سکھاتے ہیں، محبت۔ اور جس کے دل کے اندر محبت آ گئی اس کو سب چیزیں خود بخود آ گئی۔ بشر عافی اللہ کے بندے گزرے ہیں، ولی اللہ کے بندے، اور امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ ہیں حضرت سے۔ امام حنبلی فقہ جو ہے امام احمد بن حنبل سے ہیں، اتنے فالوورز ہیں آپ کے، اتنے آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اور بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے۔ شاگردوں نے کہا حضرت وہ تو ایک جاہل آدمی ہے۔ کیا ہے؟ جاہل آدمی ہے، اس کے پاس تو علم بھی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ فرمایا جس خدا کو احمد بن حنبل جانتا ہے بشر عافی اسے پہچانتا ہے۔ یہ محبت سکھاتی ہے آداب، محبت خود بخود آداب سکھا دیتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دو عورتیں آئیں، کہنے لگی حضرت ہم کپڑے کو بناتے ہیں، گانٹتے ہیں، اردو میں گانٹنا کہتے ہیں، کپڑا بنتا ہے نا مشینوں پہ، کھٹی جس کو کہتے ہیں، ہم کپڑے کو بناتے ہیں، ہم دونوں بہنیں کپڑے کو بناتی ہیں، اور دن کی روشنی میں بھی بناتی ہیں اور رات کی میں بھی بناتی ہیں، اور رات میں ہم چراغ جلاتی ہیں۔ تو آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو کپڑے کی قیمت لیتی ہیں، بیچتی جو ہیں کپڑا، وہ ہم چراغ کی قیمت پہ بیچتی ہیں، یعنی اس کی جو قیمت ہے چراغ کے تیل کی وہ اس میں شامل کر کے اور پھر اپنا منافع لگا کے اور پھر اس کپڑے کو ہم بیچتی ہیں۔ لیکن جو دن میں کپڑا لگتا ہے اس میں تو ہمارا چراغ نہیں لگتا، تیل نہیں لگتا، تو چراغ کی قیمت لگا کے اس کو بیچنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے حضرت ایک مسئلہ اور بھی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی کے گھر چراغ چلتا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ ہمارے گھر میں بھی آ جاتی ہے، اور اس روشنی میں ہم اپنا چراغ کو کبھی بجھا دیتی ہیں، روشنی ہوتی ہے تو ہم اسی روشنی میں کپڑے کو بنا لیتی ہیں، گانٹ لیتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟
تو حضرت خاموش رہے. حضرت نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی ہم بشر حافی کی بہنیں ہیں. اس کی بہنیں ہیں؟ بشر حافی کی بہنیں ہیں. حضرت نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ یہ بشر حافی کے گھر کے لوگ ہیں، اس لیے اتنا گہرائی کے اندر آپ مسلمان نہیں جا سکتے. یہ کس نے سکھایا ان کو؟ یہ اللہ کے عشق نے سکھایا. ہم صحابہ اکرام کے واقعات پڑھتے ہیں نا، فلاں صحابہ نے فلاں غزوے کے موقع پر جان دے دی، فلاں نے فلاں کارنامہ، فلاں نے کیسے کیے؟ ترغیب سے نہیں کیے، عشق سے کیے. عشق سے، عشق سے. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آتے فرمایا مال لاؤ. غزوے کا موقع تھا، مال کا اعلان کیا. تو ایک عورت چھوٹے بچے کو لے کے آئی، کہنے لگی میرے پاس مال نہیں ہے، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، آپ اس بچے کو لے لیں اور جب آپ پہ کوئی وار کرے تو آپ اس بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کریں. یہ کیسے آ سکتی ہے بات بغیر عشق کے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے نہیں کوئی سمجھائے کہ بغیر عشق کے یہ بات کیسے آ سکتی ہے، یہ کیفیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ بھائی، بیٹے، شوہر کو قربان کر دیا رسول اللہ کے اوپر. اطلاع ملی غزوہ احد تھی، رسول اللہ کو کس نے شہید کر دیا نعوذ باللہ. مدینہ میں اطلاع پھیل گئی، ننگے پاؤں عورت بھاگی. کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا کوئی فکر نہیں، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے، تمہارے والد بھی شہید ہو گئے، تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے. اس نے کہا اگر رسول اللہ سلامت ہے تو مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، مجھے کسی کی فکر نہیں. کیسے آتی ہے یہ کیفیت؟ ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے تھے، اطلاع ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ ان آنکھوں سے میں تیرے حبیب کی زیارت کیا کرتا تھا، اب وہ نہیں رہے، پردہ فرما گیا. اب میری ان آنکھوں کو کیا کروں گا؟ میں ان آنکھوں کو اب کیا کروں گا؟ باقی زندگی نابینا ہو کے گزار دی. کیسے آتی ہے یہ کیفیت؟ تب بکر صدیق گھر کا پورا مال لے آئے، پورا سامان لے آئے. حضرت جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا تو ٹاٹ کا لباس ہے اور ٹانٹوں کا بٹن ہے. اسے جبرائیل یہ کیا ہولیا ہے؟ اور اس کی رسول اللہ سارے ملائکہ کا یہ ہولیا ہے، اس لیے کہ آپ کے دوست کا یہ ہولیا ہے. ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے، ٹاٹ میں نہیں اور بٹن کی جگہ پہ کانٹے لگا لیے. فرمایا جب آپ کے دوست کا یہ ہولیا تھا، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا سارے ملائکہ کا یہ ہولیا ہے. کیا ہے؟ یہ محبت ہے. یہ محبت ہے. یہ نہ فضائل سے آتی ہے نہ مسائل سے آتی ہے. یہ کیفیت نہ فضائل سے آتی ہے نہ مسائل سے آتی ہے. یہ کیفیت اللہ والوں کی صحبت میں آتی ہے. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے دل کو کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے کر دو، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. کسی عاشق کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو، وہ تمہیں بتائے گا عشق کیا ہے. عشق کیا ہے؟ اویس کرنی کو کسی نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے. تو ایک دانت شہید ہو گیا. انہوں نے سوال نہیں کیا کون سا تھا، کس طرف کا تھا، کتنے تھے، کیوں تھے، کیسا تھا. سارا دانت توڑ لیا. جب رسول اللہ کا دانت شہید ہو گیا تو پھر میرے دانتوں کا کیا جواز؟ کیسے آتی ہے یہ کیفیت؟ یہ عشق سے آتی ہے. یہ عشق سے آتی ہے. جب عشق پیدا ہوتا ہے پھر دعائیں نہیں کرانی پڑتی. حضرت دعا کرتے ہیں، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. حضرت دعا کرتے ہیں، مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے. حضرت گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، پھر دعا کی ضرورت نہیں پڑتی. جب بندہ عاشق ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. جہاں عشق شروع ہوتا ہے وہاں عقل ختم ہو جاتی ہے. کسی نے اقبال سے پوچھا کہ آپ نے ایک شعر کہا ہے
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو عشق کی انتہا کیا ہے؟ عقل کی انتہا تو حیرت ہے. جب انسان کی جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے کیا ہے؟ حیرت شروع ہو جاتی ہے. حیران ہو جاتا ہے. جہاں عقل ختم ہو جائے وہاں حیران ہو جاتا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عشق کی کیا انتہا ہے؟ جی عشق کی تو کوئی انتہا نہیں. آپ تو شعر کا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تم نے دوسرا مسئلہ نہیں پڑھا میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب معراج کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ میں اس طرح معراج کر گیا اور اس طرح. ہمارے سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا اس لیے کہ میری قوت نہیں ہے, میرے پر چل جائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ گئے. عرض کی کہ رسول اللہ میں جبرائیل کی جگہ ہوتا میں کبھی یہ جواب نہ دیتا, میں اپنے پر کو جلا لیتا. اگر میں جبرائیل کی جگہ ہوتا میں اپنے پروں کو جلا لیتا. میں آپ کو نہ کہتا کہ میں آگے نہیں جا سکتا. یہ محبت ہے, اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو سارے مسئلے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں, سارے فتوے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں, سارے مسائل بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں, سارے فضائل بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں, خود بخود. اور اس کا سب سے آسان نسخہ ہے محبت کو پیدا کرنے کا وقت معاصرات کی. یہی وجہ ہے بڑے بڑے علماء جب فکر پیدا ہوئی تو کہاں گئے؟ اللہ والوں کی صحبت میں گئے. بڑے بڑے علماء سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. نظرۃ العلوم بہت بڑا مدرسہ تھا اور سیاسی طور پہ بہت مضبوط تھا. ایک بڑا نام تھا ہندوستان کے اندر نظرۃ العلوم کا. حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی شخصیت تھی, بہت علمی شخصیت تھی, زمانہ ان کو جانتا تھا. حضرت ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرت یہ حضرت تھانوی سے بیٹھتے تو حضرت سلمان ندوی کی خدمت میں حاضر عرض کیا کبھی ہمارے شیخ کے بعد بھی چلے. حضرت تھانوی چلے گئے. جب حضرت کے حضرت سے ہاتھ ملایا, حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت تھانوی کے ہاتھ ملایا مجھے ایسا لگا میرے ہاتھوں میں کرنٹ لگ گیا, کرنٹ لگ گیا. میں نے فوراً ہاتھ کو پیچھے کر لیا. فرمایا میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیں, مجھے کوئی نصیحت کر دیں. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا عالم ہے میں اس کو کیا نصیحت کروں. اتنا بڑا عالم ہے, مجھے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ نماز 8:15 بجے ہوگی. اتنا بڑا عالم ہے میں کیا نصیحت کروں. فرمایا اللہ نے میرے دل میں ڈالا. میں نے کہا کہ مولانا صاحب اپنی حالت کو ایسا بنا لو کہ اللہ تمہیں کبھی اس حال میں نہ دیکھے جو ان کو ناپسند ہے. ظفر عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کھانا بھون میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں تو میں نے دیکھا کہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ چھپ چھپ کے حضرت کو دیکھ رہے ہیں ایسے کر کے. تو میں نے جا کے پیچھے سے ان کو پکڑ لیا ہے. میں نے کہا حضرت کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور چھپ چھپ کے کیوں دیکھ رہے ہیں. اور حضرت تھانوی کسی کتاب پر کچھ کام کر رہے تھے حضرت سر جھکا کے. تو میں نے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا. عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کیا دیکھ رہے ہیں آپ. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس فقیر کو جو اللہ نے نعمت دی ہے, میں اتنا بڑا عالم ہوں میرے پاس تو نعمت. بڑے بڑے علماء اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوئے, پھر اس نعمت کو حاصل کیا اور پھر کیا ہوا, چمک گئے. ایسے ان کے دل چمکے. آج بھی برصغیر ہند و پاک کے اندر حضرت تھانوی کا نام اتھارٹی ہے, اتھارٹی. اگر کسی مسئلے پہ حضرت تھانوی کا قول نقل کر دیا جائے تو آگے سے کوئی جگہ ہے کوئی دلیل نہیں دیتا, اتھارٹی سمجھا جاتا ہے حضرت تھانوی کا نام. اور کسی نے حضرت تھانوی سے پوچھا حضرت یہ آپ کو مقام کیسے ملا ہے, آپ کے ہم اثر علماء کو یہ مقام نہیں ملا.
فرمایا انہوں نے کتابوں کو پڑھا اور ہم نے کتب کو پڑھا. انہوں نے کتابوں کو پڑھا اور ہم نے کتب کو پڑھا. اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دی, اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی, پھر اس نعمت کو حاصل کیا. یہ دل کا چمکنا یہ آسان کام نہیں ہے. بستی کا بسانا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. دل کا اجڑنا سہل صحیح پر بسنا سہل نہیں ظالم. بستی کا بسانا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. یہ ایک دم نہیں بستی, یہ بستے بستے بستی. اللہ والوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. یہ سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے. بابا بلے شاہ نے کہا ہے نا, لکھ لکھ منتا منیا پر لا حاصل. شاید آپ لوگوں کو پنجابی کسی کو سمجھ میں آتی ہو, مجھے نہیں آتی. لکھ منتا منیا پر لا حاصل. ایک منت کی تھی یار بن گیا. اب مسئلہ زیر زبردستی جرا سمجھ گیا اور پا گیا. سب سے پہلے اس میں کو ختم کرنا پڑتا ہے. اللہ والوں کے سامنے اپنے دل کو رکھنا پڑتا ہے. یہ ریت سے شیشہ بنتا ہے, یہ بھی آسانی سے نہیں بنتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں شیشے کو بڑی محنت لگتی ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ ریت سے بنا ہے, ریت اور شیشے کا رکھتا ہوں, ماننا سے انکار کر دے گا جی یہ تو ریت میں کوئی عکس اپنا کیسے دیکھ سکتا ہے. لیکن آئینہ عکس دکھاتا ہے, یہ بڑی مشکل سے بنتا ہے. پہلے ریت کی مے کو ختم کرتے ہیں, اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں, اس کی مے ختم ہو جاتی ہے, اور ریت لگتی نہیں ہے, وہ تو پگھلا ہوا پانی بن جاتا ہے. پگھلا ہوا پانی بن جاتا ہے. پھر اس کو ایک سانچے میں ڈالتے ہیں. اس کی مے ختم ہو گئی, اس کی جنس ختم ہو گئی. پھر اس کو ایک سانچے میں ڈال لیا, پھر اس کو پالش کرتے ہیں, اس کو رگڑتے ہیں. اور یہ ہر بندے کے بس کا کام بھی نہیں ہے. اور اب ماہر قسم کا کاریگر ہوتا ہے, میرے جیسا ہوگا تو شیشے توڑ دے گا. یہ کیا کرے گا, شیشہ توڑ دے گا. تو ماہر کاریگر اس کو رگڑتا ہے, رگڑتا ہے, رگڑتا ہے. پھر یہ ایسا چمک جاتا ہے, پھر انسان کو بتاتا ہے تیرے چہرے پہ یہاں نقص ہے, تیرے جسم میں یہاں نقص ہے, تیرے لباس میں یہاں نقص ہے. بتاتا ہے. یہ اللہ والے اس دل کو رگڑتے ہیں. اللہ والے اس دل کو رگڑتے ہیں. پہلے گناہوں کو صاف کرتے ہیں, پھر اللہ کے نور کی پالش کرتے ہیں. پھر یہ دل بندے کو بتاتا ہے تیرا یہ فعل ٹھیک نہیں ہے, تیرا یہ فعل غلط ہے. جس طرح آئینہ بتاتا ہے نا تیرا یہ لباس میں تیرے داغ ہے, تیرے چہرے پہ داغ ہے, اسی طرح یہ مومن کا دل بتاتا ہے تیرے اعمال میں یہ داغ ہے, یہ تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے. خود بخود اس کا دل بتاتا ہے, خود بخود. حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کی خدمت میں آئے, عرض کی کہ حضرت میں بیعت تو ہو جاؤں گا, میری دو آپ سے درخواست ہیں, دو ریکویسٹ ہیں. پوچھا کیا؟ عرض کی حضرت ایک تو میں مصروف آدمی ہوں, میں چونکہ کتب پڑھاتا ہوں, مدرسے کے اندر دارالعلوم میں پڑھایا کرتے تھے, مدرس تھے. فرمایا میں مصروف آدمی ہوں, میں بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتا. اور دوسرا عرض کی کہ حضرت صبح سے لے کے شام تک مجھے پڑھانا ہوتا ہے, تو میں رات کو تہجد پہ نہیں اٹھ سکتا, میں تھک جاتا ہوں, میں تھک جاتا ہوں. حضرت فرمایا ٹھیک ہے, ان دونوں میں مجھے رخصت ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, دونوں میں تمہیں رخصت ہے. بیعت کر لیا. کچھ دیر حضرت کی خدمت میں بیٹھے, جب ساتھی بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا, گاڑی نکل جائے گی. عرض کی حضرت میرا دل کرتا ہے میں کچھ دن آپ کی خدمت کراؤں. میرا کیا کرتا ہے, میرا دل کرتا ہے. جیسے ایک بات یاد آ گئی, ہمارے ایک پیر بھائی تھے, بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے, ملے, ملاقات کی, میں کراچی تشریف لے گئے. وہاں بس میں اترے اور پھر واپسی کی گاڑی میں بیٹھ کے پھر آ گئے شام میں. اب کراچی سے ٹنڈوالم تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا سفر ہے. تو جب دوپہر میں گئے تو واپسی پہ مغرب ہو گئی. تو گھر اطلاع بھجوائی کہ جی فلاں فقیر آئے ہیں. تو حضرت بھی پریشان ہو گئے کہ جی اس وقت کیوں آ گئے. بلایا اندر, پوچھا بھائی کیا ہوا.
फकीर थे सच्चे, कहने लगे हजरत दिल नहीं लगा, हजरत मेरा दिल नहीं लगा। तो हजरत ने फरमाया फकीरा दिल जो है दिल वालों के पास रखता है। दिल किनके पास रखता है? दिल वाले। हम दिल वाले नहीं है, हमारा तो दिल मुर्दा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो अल्लाह का जिक्र करता है उसका दिल जिंदा है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता उसका दिल मुर्दा है, भले वो धड़कता हो। हमारे दिल धड़कते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, धड़कते हैं, हम कहते हैं जिंदा, जिंदा नहीं है। जिंदगी का नयार तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के जिक्र बताया है कि जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है। हमारे दिल तो मुर्दा है, हम तो दिल वाले थोड़ी हैं। हम दिल वाले नहीं हैं, दिल वाले तो हैं जिनके दिल जिंदा है। जो लोगों के ऐसे दिल जिंदा है, उंगली दिल पे लगाते हैं उनके दिल भी जिंदा हो जाते हैं। पीर अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत ने जैसे अपनी हजरत ने फरमाया कमीज उठाओ भाई, कमीज उठाया, कल पर उन्होंने उंगली रखी, फरमाया अल्लाह, निकल गए बाहर मुझसे। 3 दिन बाद वापस आया, इसकी कि हजरत मैं जिस चीज को उठाता हूँ वो चीज अल्लाह का जिक्र करती हूँ। एक रास्ते में बैठ गए, जो गुजरता था हिंदुओं को रास्ता था, हिंदू गुजरते थे फरमाते थे अल्लाह, उनकी जबान से भी अल्लाह जारी हो जाता था। वो उनके जो बड़ा आदमी था वो आगे हजरत की उतर गई, यहाँ पे एक फकीर रास्ते में बैठ गया, उसने हमें परेशान कर दिया है, जो हमारा बंदा गुजरता है वो मुसलमान कर देता है उसको। तो हजरत ने फरमाया भाई वो क्या कहता है? जबरदस्ती करता है? नहीं, जबरदस्ती नहीं करता, वो कुछ कहता है। तो हजरत ने फरमाया क्या कहता है? अब वो चुप। तो फरमाया भाई क्या कहता है? वो कहता है अल्लाह। जब उसकी जबान से अल्लाह के वली के सामने निकला अल्लाह, उसकी जबान से अल्लाह जारी हो। ये जो अल्लाह वाले हैं ये दिलों पे मेहनत करते हैं। जो हदीस मुबारक मैंने पढ़ी, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दिल जिंदा हो गया जिसका, उसका पूरा जिस्म जिंदा है, और इसका दिल मुर्दा हो गया उसका पूरा जिस्म। जिसका दिल समर गया उसका पूरा जिस्म समर गया, और जिसका दिल मुर्दा बिगड़ गया उसका पूरा जिस्म बिगड़ गया। माल के लिए मेहनत नहीं करते, माल तो अल्लाह वालों के पास बहुत होता है। फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जमात आई, कुछ उनके खुलफा थे, मौलाना गुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह साथ में जमात थी। उस जमाने में खानकाएं हुआ करती थी, लंगर चला करते थे। हजरत का अपना, हजरत जो है वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे, खेती बाड़ी का हजरत काम किया करते थे। तो जब देखा कि माल कम हो गया, उन्होंने देखा कि गंदम कम हो गई जमात में, तो उसको हजरत से अर्ज़ की करता तो हमें इजाजत से हम जाएं। अल्लाह वालों को अल्लाह ने बसीरत दी होती है। फरमाया रुक जाओ ज़ोहर तक, वो मेरी गंदम है यहाँ इस गोदाम कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। जमात से शिफ्ट करवा दो, फिर चले जाना। जब तक ठीक है, सुबह जमात को लगा दिया कि यहाँ पे उठाओ, यहाँ रखो, उठाते रहे ज़ोहर हो गई, वो खत्म नहीं हुई। ज़ोहर को जब हजरत तशरीफ लाया, इसकी हजरत हमसे गलती हो गई। हजरत ने फरमाया इस माल की वजह से मुझे छोड़ के जाते थे, तो नमाज का वक्त हो गया, दुआ फरमाया अल्लाह रसूल इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।